السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حافظہ آمینہ اسلم. آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 36 آیت نمبر 124 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1. تو چلیں ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ اِذِبْ با ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، تو با کو ساکن کہیں گے ہم. جس کے اوپر جزم آ جاتی ہے وہ حرف ساکن کہلاتا ہے. یعنی کہ اگر با کے اوپر ہے تو با ساکن، یا کے اوپر ہے تو یا ساکن، جیم کے اوپر ہے تو جیم ساکن. تو با ساکن پر ہم قلقلہ کرتے ہیں 5 حروف قاف طا با جیم دال. 5 حروف جب یہ ساکن ہوتے ہیں یا ان پر وقف کیا جاتا ہے تو ہم ان پر قلقلہ کرتے ہیں. قلقلہ کرنا یعنی کہ ہلا کے پڑھنا، تھرتھراہٹ سے پڑھنا. یہ اس کی جو آواز ہے نا وہ اپنے مخرج سے ٹکرا کے واپس آتی ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ اِذِب ب ٹھیک ہے، اِذِب غلط ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ غلط ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ لام کے اوپر یہ جو مد بنی ہوئی ہے اس مد کو کہتے ہیں مد منفصل یعنی کہ چھوٹی مد. اس کو ہم 3 حرکات کے برابر یا 5 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں. اگر قرآن شروع کرتے وقت آپ نے اس کو 3 حرکات کے برابر کھینچا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ پورے قرآن میں اس کو 3 کے برابر کھینچیں گے، اور اگر آپ نے اس کو 5 کے برابر کھینچا تھا تو پورے قرآن میں آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو 5 کے برابر ہی کھینچیں گے. اب کوشچن یہ آتا ہے کہ ہم اس کو پہچانیں گے کیسے کہ قرآن میں یہ مد منفصل کون سی ہے یعنی کہ چھوٹی مد. تو اس مد کے فوری بعد یہ والا حمزہ آئے گا. یعنی کہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے نا زبر زیر پیش کی تو وہ حمزہ کہلاتا ہے، وہ الف نہیں کہلاتا، وہ حمزہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والا حمزہ آئے گا. تو اس حمزہ کی وجہ سے ہم پہچانیں گے کہ یہ کیا ہے، مد منفصل یعنی کہ چھوٹی مد. تو اس کو ہم نے 3 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اب پہ بھی ہم اسی طرح قلقلہ کریں گے کیونکہ یہاں پر بھی با ساکن ہے، یہاں بھی ہم قلقلہ کر کے پڑھیں گے. را کے اوپر کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کو ہم 1 حرکت کے برابر کھینچیں گے. 1 حرکت کیسے کاؤنٹ ہوگی؟ اپنی ہاتھ کی 1 انگلی کو بند کر لیں اور 1 انگلی کھولنے میں ہمیں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم آپ را کو کھینچیں گے، اور ہاں کھڑی زیر ہی بھی اسی طرح 1 حرکت کے برابر کھینچی جائے گی، اور اس کو بھی ہم اسی طرح ادا کریں گے. ابراہیم ربہ را کے اوپر جب زبر آ جاتی ہے تو را کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے. را نہیں پڑھنا، ربہ نہیں پڑھنا، ربہ را کو پر کر کے پڑھنا ہے یعنی کہ موٹا کر کے پڑھنا ہے اس کو. ربہ اور یہ جو الٹا پیش ہوتی ہے اس کو بھی 1 حرکت کے برابر ہی کھینچنا ہوتا ہے. کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو ہم نے 1 حرکت کے برابر کھینچنا ہوتا ہے یا 1 الف کے برابر ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اب یہاں دیکھیے کہ جو غنہ ہے وہ میم مشدد اور نون مشدد پر کیا جاتا ہے. نون مشدد اور میم مشدد کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو علامت ہے تشدید کی، یہ جو اس کے اوپر ڈبلیو شیپ کی اگر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی علامت، اس کو کہتے ہیں تشدید. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید. جب یہ کسی حرف کے اوپر آ جاتی ہے نا تو اس لفظ کو ہم کہتے ہیں مشدد. یعنی کہ میم مشدد، نون پر آ گئی ہے تو نون مشدد، یا پر آ گئی ہے تو یا مشدد، را پر آ گئی ہے تو را مشدد. اسی طرح باقی سارے حروف بھی لام مشدد، تا مشدد. ٹھیک ہے، تو غنہ کس پہ ہوتا ہے؟ میم مشدد اور نون مشدد پہ. غنہ کہتے کس کو ہے؟ ناک میں آواز کو لے کر جانا. نون کی آواز کو آپ نے یہ جو میم کی آواز اور نون کی آواز ہے نا اس کو 1 حرکت کے برابر ناک میں روک کے رکھنا ہے، یعنی کہ 1 سے 2 سیکنڈ کے لیے آپ نے ناک میں روک کے رکھنا ہے. فَأَتَمَّهُنَّ اس کو کہتے ہیں غنہ کرنا ناک میں. فَأَتَم تم یہ والی ساؤنڈ غنہ کہلاتی ہے. قَالَ إِنِّي قاف کو بھی پر کر کے پڑھیں گے. حروف مستعلیہ میں سے قاف، یہ قاف زبر کے ساتھ آئے، زیر کے ساتھ آئے، پیش کے ساتھ آئے، کسی بھی حرکت کے ساتھ آئے یا اکیلا ہی کیوں نہ آ جائے تو اس کو ہم نے پر کر کے ہر حال میں پڑھنا ہوتا ہے. إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي را کے اوپر تشدید ہے، یا کے اوپر بھی تشدید ہے، اس کو آپ نے مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے. ذُرِّيَّتِي
تی کو میں نے کھینچا ہے یا ساکن سے پہلے، اگر زیر آ جائے تو اس کو یا مدہ کہلاتا ہے یہ، اور اس کو ہم نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ ساکن کس کو بولتے ہیں؟ یہ جو علامت اوپر سی شیپ میں آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں ساکن، یا جزم کی حالت تو جب ہی کسی حرف پر آ جاتی ہے تو اس کو ساکن کر دیتی ہے، یعنی کہ یا پر ہے تو یا ساکن، تو اس کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ کب کھینچیں گے؟ جب یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے گی، یعنی کہ حروف مدہ یا مدہ اس کو بولتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا۔ الف سے پہلے زبر آ جائے، واو سے پہلے، واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے، اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو ان کو ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ قال لا ينال عهد الظالمین، ظا بھی حروف مستعلیہ میں سے، یہ بھی کسی بھی حرکت کے ساتھ آ جائے، چاہے اکیلا ہی کیوں نہ آ جائے، تو اس کو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے تھوڑا سبق پڑھا رہی ہوں، انشاءاللہ سے طبیعت کچھ بہتر ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ اپنی اسی طرح 5 آیات پر آ جائیں گے۔ تو آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا